سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر اتارا من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو رزق دی ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ کا نقصان کرنے والے تھے یا اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی اور بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر کتنے انعامات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یاد کرا کر کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لے کر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں اور ان کی دیدہ دلیریاں اور ہٹ درمیاں ان کی، اب اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان پر ہونے والے انعامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا کر اس دریا کو عبور کر کے آگے آ گئے، تو آگے ایک صحرا تھا جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے ایک طرح سے۔ اب چونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اصلاً تو ان کا علاقہ یہ فلسطین، شام اور یہ ان کا علاقہ تھا، لیکن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ مصر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو یہ نسلاً بعد نسلٍ یہ پھر اس طرح غلامی کے اندر چلے گئے۔ جب یہ سمندر پار کر کے آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ بھئی تم اپنی سرزمین، اپنے علاقے اور اس کی طرف جاؤ، اور وہاں پر اس وقت ایک جو لوگ عمالقہ نامی ایک قوم تھی، جس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عملیق نامی، اس کی جو آگے نسل چلی اس کو عمالقہ کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے تمہارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تم ان کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کر کے تم ان سے اپنے علاقے واپس لے لو، اور بس تم نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، باقی فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اب یہ جو قوم تھی، ظاہر ایک عرصہ غلامی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اب ان کو جب پتہ چلا کہ وہ عمالقہ نامی جو قوم ہے
وہ بڑے تناور اور قدآور اور بڑے مضبوط اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، یہ تو پہلے ہی سے کچھ کمزور تھے اور انہوں نے جناب علیہ ہمت ہار دی۔ انہوں نے کہا نہ بابا، ہم تو نہیں جانے لگے ادھر، ہم تو نہیں جائیں گے ادھر وہاں پر، ہاں تا وقت ہے کہ وہ خود ہی نکل جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے کیا ہے خود ہی نکل جائیں، کہ ابدم ما داموا فیہا، تب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ جناب اللہ وہ خود ہی وہاں سے نہ نکل جائیں، تب ہم نہیں جائیں گے، نکل جائیں گے پھر۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام، تو جانے تیرا رب جانے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہی جا کے لڑ، تیرا رب لڑے، ہم نہیں جانے والے۔ یعنی یہ اس قسم کی ان کے اندر جناب اللہ یہ دیدہ دلیریاں اور گستاخیاں ان کے اندر کیا ہے موجود تھی۔ محترم سامعین اکرام، یہ تو تاریخ کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ جس قوم نے بھی غلامانہ زندگی بسر کی ہے نا، اس کے اندر کمزوریاں اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر پھر آگے نکلنے کا، آگے بڑھنے کا اور اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں نا، تو ہم نے بھی 100 سالہ انگریزوں کی غلامی کے اندر کیا ہیں گزارے، اس نے ہمارا ثقافت، ہمارا کلچر اور ہماری نیچرل اور ان سب چیزوں کو تباہ کر کے کیا ہے رکھ دیا ہے، ہر چیز کو اس نے کیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے، ہماری نئی نسل جو ہے، یا یہ جو موجودہ نسل ہے، یہ سب اسی یعنی رنگ کے اندر رنگی ہوئی ہے، اسی رنگ کے اندر رنگی ہوئی۔ ہم وہاں سے نکلنا بھی نہیں، کڑکتے رہتے ہیں لیکن ہم نکل بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر وہی نظام مسلط ہے، وہی لوگ ان کے کیا ہیں مسلط ہیں، وہی سب چیزیں ہمارے اوپر کیا ہے مسلط ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم نے وہ پاکیزہ وطن جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اس کا ہم نے کیا حال رکھا ہے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات بہتر طور پر کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ بہرحال یہ تو غلامی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے یہ اثرات تو بہرحال ہوتے ہی ہوتے ہیں، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی تو انہوں نے نہیں جہاد کیا، ادھر ہی پڑے۔ تو اب اس کی پاداش کے اندر وہ جو صحرائے سینا تھا، ٹھیک ہے نا، اسی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے عذاباً اس طرح قید ہو کر کیا ہے رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جناب اللہ کیا ہے اس صحرا سے نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہیں پاتے تھے، اور نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی، نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ چلتے تھے، صبح سے لے کر شام تک چلتے رہتے تھے، جب وہ پھر رات کو پڑاؤ ڈالتے تھے، سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، جہاں سے چلے تھے ادھر ہی دوبارہ واپس، ٹھیک ہے، دوبارہ ادھر ہی کیا ہے ادھر کی ادھر ہی پڑے ہوئے۔ تو اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کو فرمایا یتیہون فی الارض، کہ وہ اسی علاقے کے اندر، اسی صحرا کے اندر، اسی کے اندر ہی وہ تیہ کا معنی ہوتا ہے، یتیہونا سے لیا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے حیران اور سرگردان ہونا۔ انسان ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات کوئی جگہ ہو ایک جیسی گھوم جائے تو یار کیا میں ادھر ہی گھوم ہی جا رہا ہوں، ادھر جاتا ہوں تب یہ جگہ آ جاتی ہے، ادھر سے جاتا ہوں تب یہی جگہ آ جاتی ہے، تو وہ حیران اور سرگردان جو ہوتا ہے، تو اس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اسی کے اندر حیران اور سرگردان کیا ہے گھومتے رہے۔ اب یہ اوپن صحرا ہے اور آبادی کتنی ہے، 6,77,000 کے قریب ان کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب لوگ ہیں۔ اب بظاہر کھانے پینے کا اور کوئی بھی سامان نہیں، اب ان کے پاس جو جناب کیا کہتے ہیں خیمے وغیرہ یا جو بھی تھے وہ پھٹ گئے، وہ سب پھٹ گئے، کھانے پینے کی اور کوئی کاشتکاری کا یا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی گرمی ہے، اور یہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے دوبارہ دعا کی، تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تپش کا، ان کی دھوپ کا یہ بندوبست کیا، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا کیا کر دیا، سایہ کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر ہے صحرا کی ایک تو ویسی گرمی، پھر عرب کا یہ ریگستان یا اس ویسی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، پاکستان کے ٹمپریچر سے بھی زیادہ 2-4 گنا زیادہ ہی اس کا کیا ہوتا ہے ٹمپریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ یہاں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سعودیہ میں بندہ اگر مئی جون کے مہینے کے اندر یا جن دنوں میں آج کل حج آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں دیکھ لیجئے ٹمپریچر 50+ ہوتا ہے،
50+ نارمل ہے، یعنی کہ وہاں پر اس طرح ٹمپریچر ہے. ہمارے ہاں تو 44 45 ہو جائے تو بس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں 50+ کیا ہے نارمل. اب اس ٹمپریچر کے اندر اور گرمی اور صحرا کے اندر کوئی رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، سایہ کیا بادل کا. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے سورج طلوع ہوتا تھا تو بادل، ایک سفید رنگ کا بادل آ جاتا تھا اور اس کے اوپر سایہ ہو جاتا، ان کو اب اس کی دھوپ کی تپش وغیرہ نہیں لگتی. جیسا کہ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی سورج نکلا ہو تو بادل کا ٹکڑا اس کے سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح کی تپش نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا کیا کہتے ہیں سورج سے بچاؤ کا یہ بندوبست کر دیا. اور دوسرے نمبر پر ان کے اوپر یہ انعام کیا کہ کھانی ظاہر ہے اب اتنی آبادی ہے، 6,70,000 77,000 کے قریب افراد ہیں اور ان کی نسل بتدریج کیا ہے بڑھ رہی ہے. اب اور باہر نکل نہیں سکتے، کوئی کاشتکاری نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا کیا بندوبست کیا. فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے اوپر کیا کیا ہے، اتارا ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ من و سلوہ کیا چیز ہے، یہ من و سلوہ کیا چیز ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ روایات کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ من جو ہے، بعض حضرات نے فرمایا یہ کوئی میٹھی سویٹ ڈش تھی، آپ یہ سمجھیں سویٹ چیزیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کے سامنے 2 پلیٹیں کھانے کی آ جاتی تھی ہر بندے، ایک میں میٹھا ہوتا تھا اور ایک میں نمکین گوشت ٹائپ جناب اللہ کوئی چیز ہوتی تھی، تو اس کو من و سلوہ کہہ دیا. بعد نے کہا کہ من اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے ہاں خشک دھنیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دھنیا ہوتا ہے، اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبح جناب اللہ وہ ان کے اوپر ان کے جو خیمے ہوتے تھے ان کے پاس وہ آ جاتے تھے، وافر مقدار میں ہوتے تھے اور یہ میٹھے ہوتے تھے، بالکل دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، جس سے ان کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی شکر کی جو مقدار کاربوہائیڈریٹ جس کو کہتے ہیں وہ ان کی کیا ہے پورا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. اور دوسرا جو سلوہ ہے یہ فرماتے تھے کہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے کیا غول کے غول ان کے پاس آ جاتے تھے، ان کے خیموں کے ارد گرد گھومتے رہتے، بھاگتے نہیں تھے، ان کو شکار کرنا نہیں پڑتا، بس ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا یا کباب بنایا یا جو بھی، یہ اس طریقے سے ان کے تھا. تو یہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ من و سلوہ نازل کیا. اور بھی اس کے علاوہ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے من کے متعلق خاص طور پر بعد نے کہا کہ جناب کہ یہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ جیسے رات کو شبنم سی پڑتی ہے یا جناب اعلیٰ وہ سفیدی جیسے برفانی علاقوں میں برف ہو تو ہلکی ہلکی پتوں کے اوپر یا اس طرح کوئی میٹھی سی کوئی چیز، بہرحال جو بھی ایک چیز ہوتی تھی کھانے پینے کے لیے، یہ 2 چیزیں ان کے لیے آ جاتی تھی اور بالکل فری آف کاسٹ، کوئی ان کو کرنا نہیں پڑتا تھا اللہ تبارک، اور کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. تو یہ پرندے بھی ان کے پاس آ جاتے تھے جس کو یہ بھون بنا کر کھا جاتے تھے اور یہ اس طرح میٹھی چیز بھی ان کے پاس آ جاتے، ان کو کوئی ایکسٹرا محنت یا کوئی ایسا نہیں کرنا پڑتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جرائم کو دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھ لیں، ان کے جرموں کو اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو کیا ہے دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مہربانی کرتے رہے. اور تیسرے نمبر حضرات مفسرین علامہ قرطبی رحم اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز تھی کہ یہ ظاہر ہے یہ ان کے جو کیا کہتے ہیں کپڑے تھے انہوں نے جو پہنے ہوئے تھے اب ظاہر ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا سلسلہ ہوا کہ ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے رہنا شروع ہو گئے، نہ ہی پھٹتے تھے نہ ہی چھوٹے ہوتے تھے. جس آدمی کا جس طریقے سے قد بڑھتا چلا جاتا تھا وہ ان کے جسم کے اوپر ہونے والا کپڑے کا سائز بھی ویسے کا ویسا کیا ہے بڑھتا چلا جا رہا تھا. یہ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ مہربانیاں تھی. اب اس سب کے باوجود بھی یہ کیا لوگ کیا ہے ایمان لے کر نہیں آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور جہاد کے لیے کیا ہے یہ تیار نہیں ہوئے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ نہیں، آگے آنے والی ان کی نسل جناب اللہ جو نئی آئے گی، جو ان ساری چیزوں خرافات سے پاک ہو کر نئی نسل آئے گی تو وہ آگے چل کر جہاد کرے گی اور ان کو کیا ملے گا، فتح مل جائے گی، جس کا آنے والی آیت کے اندر کیا ہے تذکرہ آ رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بادلوں کے ذریعے سے ہم نے سایہ کیا اور کھانے پینے کے لیے من و سلوہ ان کے لیے کیا ہے اتارا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ جو چیز ہم دے رہے ہم کھاؤ اور پیو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کی اجازت تھی آپ کھائیں پئیں، لیکن جتنا مرضی کھا، لیکن اس کو سٹاک نہیں کرنا، آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ یار آج ملا پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، ذخیرہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ جو کچھ ہے یہ آج کے لیے، اور ہر ایک کے لیے اتنا وافر مقدار میں ہوتا تھا کہ وہ یعنی کہ ایک شیر ایک آدمی آرام سے اٹھا لیتا تھا من، اور یہ اس طریقے سے۔ تو ہمارا جتنا مرضی، لیکن اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، جو کھاؤ اور جو بچ جائے وہ چھوڑ دو، بس ذخیرہ نہیں کرنا اس کو۔ اب ہفتے کے چونکہ ان کی عبادت کا دن مقرر تھا تو جمعے والے دن ان کو اجازت تھی کہ وہ 2 دنوں کی خوراک کیا ہے وہ لے سکتے تھے، ادروائز اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب اللہ اب گوشت کو کیا کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب گوشت کو ذخیرہ کیا تو دوسرے دن ہی گوشت کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، اس میں بدبو اور سمیل کیا ہے آنا شروع ہو گئی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل والے اس گوشت کو سٹاک نہ کرتے تو گوشت کبھی بھی خراب نہ ہوتا، سڑتا نہیں۔ یہ جو اب گوشت ہم رکھتے ہیں تو دوسرے دن ہی جناب اللہ وہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہونا، بغیر فریزر کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اگر بنی اسرائیل والے اس کو نہ کرتے تو گوشت چاہے 1-2 دن چھوڑ کر ہفتہ مہینہ بھی پڑا رہتا، کبھی بھی خراب نہ ہوتا۔ یہ انہوں نے چونکہ خیانت کی ہے اس وجہ سے جناب اللہ یہ کیا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا اب گوشت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان کا نقصان نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، نہ ہی ہمارے اوپر انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کا نقصان کیا، خود ہی اپنے آپ پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، خود ہی اپنے آپ پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بنی اسرائیل پر ہونے والے کیا ہے انعامات کہ اور یہ جو اس وادی تیہ کے اندر ہے کوئی ہفتہ 10 دن 2-4 دن کی بات نہیں ہے، تقریباً کوئی 40 سال 40 سنہ، ٹھیک ہے۔ خود قرآن مجید میں آگے چل کر سورہ مائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو ذکر کیا۔ تقریباً 40 سال تک وہ اسی کے اندر جناب اعلیٰ وہ حیران و سرگردان رہے، اور پھر جناب اعلیٰ اس کے اندر آگے ان کی نسل بڑی نئی آئی، تو پھر آگے یہ اس علاقے سے کیا ہے نکلے، جس کا آنے والی آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمت انعامات احسانات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کے کیا کہتے ہیں وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔